بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صبح اتوار کا مقدس دن ہے اور 7 ربیع الاول کا دن ہے۔ صبح چھٹی بھی ہے، تو آپ نے نماز ظہر کے بعد ایک عمل آپ کو بتا رہا ہوں، ہر صورت میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا جو انتہائی غریب تھے، مسکین تھے، اور یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کسی سے مانگنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ سفید پوش بھی تھے، لیکن بھوک کاٹی، اپنے آپ کو بالکل سنبھال کے رکھا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا۔ کئی دفعہ ایسا بھی دن آیا کہ کھانا بھی نہ پکا اور کپڑے جو ہیں وہ بھی اپنی پسند کے عید کے دنوں میں بھی نہ لے سکے، صرف پیسے کی کمی کی وجہ سے۔ تو سفید پوش لوگ جو ہوتے ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں، وقت کے حالات ان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا ایک فرمان مجھے یاد آتا ہے اور وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا۔ جو غربت ہے وہ انسان کو اس نہج پر لے کر چلی جاتی ہے، اس جگہ پر لے کر چلی جاتی ہے جہاں پر انسان اپنے ضمیر کا سودا کر لیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے۔ پیسہ جب نہیں ہوتا تو اس وقت اس بندے کو پتہ چلتا ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ تو جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس بندے کو دوسرے بندے کا وہ احساس بھی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے دل کے اندر درد ہے، وہ درد دل رکھنے والے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے گھر سے کچھ ایسی چیز لے کر پس پردہ اس بندے کو دے آتے ہیں اور وہ کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں، بالکل خفیہ طریقے کے ساتھ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج اگر میری بات کو آپ نے دھیان سے سن لیا اور آپ نے تھوڑا سا اس ویڈیو کے اوپر فوکس کر کے سن لیا کہ اس کے اندر راز کیا ہے، میرے بھائی، جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے نا، نماز ظہر، اس وقت جو دوزخ ہے نا، دوزخ، جہنم، وہ صحیح عروج پر ہوتی ہے، گرمی میں صحیح تپی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے وہ ایک چولہا صحیح گرم ہوتا ہے، ایک تندور صحیح فل بھڑک رہا ہوتا ہے اور تپش نکال رہا ہوتا ہے، زور کا وقت وہ زور کا وقت ہے۔ اور ہر روز جہنم اس کو گرمایا جاتا ہے، اس کو صحیح، اس کی تپش اور اس کو صحیح بھڑکایا جاتا ہے، اور ہر روز دوپہر کو یہی ہوتا ہے۔ اور پھر جب مسلمان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر نماز نیت کر لیتے ہیں، نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو نماز ادا کرنے کے بعد اس کا زور ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا زور، وہ جو گرمائش ہوتی ہے، بھڑک رہی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے تو نہیں نماز زور کی بنی، اس کے پیچھے میرے بھائی راز ہے۔ عقل والے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، صوفیاء اکرام ہوتے ہیں، جنہوں نے اس دنیا سے محبت نہیں کی، اللہ سے محبت کی، ان لوگوں کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ یہ مولوی جو ہے نا، ان چیزوں کا ان لوگوں کو علم نہیں ہے۔ یہ تو صرف آپ کو بیان سناتے ہیں، واہ واہ کرواتے ہیں۔ اگر حقیقت میں اگر ان کے اندر آگ لگ جائے نا محمد مصطفیٰ کی محبت کی، اور دل سے ان کا اللہ پر یقین اور محمد مصطفیٰ پر آ جائے، تو خدا کی قسم، مسجد جمعے کے دن جس طرح بھری جاتی ہے، اسی طریقے سے سارے 5 وقت کی نمازوں میں ایسے ہی مسجدوں کے اندر رش بن جائے۔
پھر ان کی زبان میں تاثیر ہوگی، لوگ سمجھیں گے۔ تو جب ایک مولوی بتانے والا، اس کا اپنا علم نہیں اور اس کے اندر اپنی وہ حب محمد الرسول اللہ ہے ہی نہیں، بس بیان پر اس کا فوکس ضرور ہے، ایسے شیریں بیان ہوتا ہے، مکرر شعلہ بیان، ایسے بندہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے بڑا اور بندہ کوئی نہیں نیک۔ لیکن جب پس پردہ باطنی سسٹم کو دیکھا جائے تو اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی۔ اگر اس کے اندر یہ آگ بھڑک جائے تو یقین جانے گھروں کے گھر اللہ والے بن جائیں، اور یہ دنیا کی مشکلات، پریشانیاں، جھوٹ، زنا، فراڈ، یہ خدا کی قسم اس دنیا سے ختم ہو جائے۔ او میرے بھائی، یہ چیزیں عام ہیں، یہ جھوٹ، فراڈ، یہ سب کچھ عام چل رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ غریب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو علم ہی نہیں، کسی نے بتایا نہیں، زبان سے سنتے رہے۔ کسی کے اندر جا کر کسی کا نظام کو تبدیل کرنا اصل بات وہ ہوتی ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، گفتگو لمبی ہو رہی ہے، اپنے اصل موقف کی طرف آتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد اتوار کے دن ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے۔ یہ ربیع الاول کے مہینے میں بھی عمل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد کسی مہینے میں بھی ظہر کے وقت یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ نماز ظہر ادا کر لیں اور فرض نماز کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو جھکا کر بالکل اپنی گود میں دیکھو، آنکھیں بالکل انکساری عاجزی میں چلے جاؤ، 3 دفعہ درود پاک پڑھ لو، 1 دفعہ الحمد شریف پڑھ لو، سورۃ فاتحہ جس کو کہتے ہیں، اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو پڑھو، اور پھر 1 آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر صرف 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ ناظرین، یہ راز تھا۔ اگر آپ نے اس کو سینے میں بسا لیا، اگر آپ نے اس کو دل کے اندر جگہ دے دی، تو پھر آج سے زندگی آپ کی بدل جائے گی۔ اندر پر، میں بار بار کہتا ہوں، اندر تبدیل کرنا ضروری ہے۔ زبان سے باتیں نہیں، عمل سے باتیں ہوتی ہیں، عمل سے۔ زبان چلانا آسان ہے، لیکن دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنا اور ماننا وہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ یہ اللہ کے ولیوں کا شیوا ہے، صوفیاء اکرام، اللہ والوں کا، صحابہ اکرام کا۔ میرے بھائی، عمل بتا دیا ہے، کرنا آپ نے ہے۔ اگر نصیبوں میں ہوا تو آپ کر لو گے، نہ ہوا تو پہلے ہی پتہ نہیں کتنا آپ کے پاس علم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔